فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑا جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو یا فتنہ آ جائے گا یا دردناک عذاب آ جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں ہوتے تھے، ایک شخص سوال کرتا ہے، یہاں سے 9 کلومیٹر مکہ روڈ پر جائیں گے، مسجد نبوی سے 9 کلومیٹر، وہاں مسجد ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے احرام باندھیں گے، پھر عمرے کے لیے جائیں گے، تو وہاں سے لے کر کعبہ تک کا سفر عبادت کا سفر ہوگا، احرام والا سفر ہوگا، پابندیوں والا سفر ہوگا۔ تو اگر میں مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ لوں، یہاں سے ہی نیت کر لوں، تو یہ 9 کلومیٹر کا حصہ بھی عبادت کا حصہ بن جائے گا، عبادت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ 4 رکعتیں ظہر کی پڑھوں گا، 4 بار فاتحہ ہوگی، 4 بار باقی اذکار ہوں گے، تو اگر 100 نمبر ملیں گے تو 1 رکعت کے 25 ہوئے، اور اگر میں 5 رکعتیں پڑھوں تو مجھے 125 ملیں گے، 6 پڑھوں تو مجھے 150 نمبر ملے گا۔ میں رکعات میں اضافہ کر لوں۔ امام مالک فرمانے لگے، انی اخشی ان تصیبک فتنہ او عذاب علیم، مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر تو نے ایسے کیا یا تجھے کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے گا یا تجھے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جائے گا۔ مخالفتوں سے فتنے آتے ہیں، یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے فتنے آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مخالفتیں بڑھتی چلی جاتی، بغاوتیں بڑھتی چلی جاتی، پھر وہ فتنے کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ جس شخص کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ اتنی سی مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے، اتنی سی مخالفت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور وہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ فتنے میں پڑا کے پڑا، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہ کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ اتنی سی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، یوں کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، سارے کر رہے ہیں۔ تجھے پیدا کرنے والا رب ہے اور اس نے بھیجا ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بات دلیل ہے، ان کی بات دین ہے، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ سارے کر رہے ہیں، یہ رب ہیں تیرے یا رسول ہیں؟ چھوڑو جی مولوی صاحب اب تو یہ چلتا ہے، سب کر رہے ہیں۔ اب داڑھی کو دیکھ لو، آپ داڑھی چھیلتا ہے، اپنے نبی اور ان کے صحابہ کرام کی شکل مبارک کو پسند نہیں کرتا، اور کہتے ہیں جی اس میں کیا ہے، اب تو چلتا ہے، اب سارے کر رہے ہیں، اب تو سارے کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی ایسی مشین نہیں آئی جو تیری شکل صحابہ کرام جیسی کر دے، نہ آئے گی، اور اگر آ بھی گئی نا تو کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کرے گا، وہ کہیں گے جان چھڑاؤ اس سے۔ آپ نے کبھی چھلے ہوئے کا جنازہ پڑھا ہے؟ بولو،
مجھے کبھی پڑھانا پڑ جائے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ ایسے دربار تیرے میں آئے گا اور اللہ اس کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی جو پہلا امپریشن آئے گا وہ کیسا ہوگا کہ اس نے تیرے حبیب کی شکل پسند نہیں کی. فتوے پوچھتے ہو یہ جی سنت ہے کہ فرض ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے. یہ فتوے پوچھنے والا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو بات ختم ہو گئی. اور کسی کو انڈیا کے اداکار سے محبت ہے تو وہ فتویٰ پوچھتا ہے کہ اس جیسی کٹنگ کرواؤں یا نہ کرواؤں, اس جیسا لباس پہنوں یا نہ پہنوں. کبھی فتویٰ پوچھا ہے اس نے؟ محبت کا تقاضا ہے, اس کے لیے فتوے نہیں پوچھے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے محبت ہے تو پھر اس طرح کے کہ یہ سنت ہے کہ فرض ہے کہ نفل ہے کہ مستحب ہے کہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھا جاتا. اور یہ کہ اس میں کیا حرج ہے, وہ بھی تو کر رہا ہے, وہ دلیل نہیں. وہ نہ تیرا رب ہے نہ تیرا وہ رسول ہے. اور نیکی دلیل ہوتی ہے, گناہ دلیل نہیں ہوتا. اور تو گناہ کو دلیل بنا رہا ہے کہ وہ بھی تو کر رہا ہے نا. یوں کہو میں یہ نیکی کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, صحابہ اکرام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ فلاں بدکاری کر رہا ہے تو میرے لیے دلیل ہے, فلاں فراڈ کر رہا ہے تو میرے لیے دلیل ہے. اللہ اس کے رسول کی بغاوت کرنا دلیل نہیں ہوتا, ان کی اطاعت کرنے والے وہ دلیل ہوتے ہیں. تو فرمایا جو شخص ان کی مخالفت کرتا ہے ان کو بچ جانا چاہیے, ڈر جانا چاہیے. ان کو یا فتنہ آ جائے گا یا دردناک عذاب آ جائے گا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ آہستہ آہستہ انسان ایک اسلام کی ایک اینٹ اکھیڑتا ہے, پھر دوسری اکھیڑتا ہے, پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے, پھر وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر وہ عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. پہلی بار جب کوئی چھیلتا ہے تو ایک بار دل میں آتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اندر والا بولتا ہے, اس کو تسلیاں دے کر سلا دیتا ہے, نہیں نہیں وہ بھی تو کر رہا ہے نا, وہ بھی تو ہو رہا ہے نا, ایسا بھی تو ہے نا. پھر جب وہ اندر والا چپ کر جاتا ہے تو باہر والوں کی کیا آواز اثر ہونا ہے. جب تیرے اندر والے کا اثر نہیں تو باہر والے کا کیا ہونا ہے. وہ اندر سے بولتا ہے, پھر آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے. جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو گناہ پر نفرت ختم ہو جاتی ہے. جب انسان گناہ پر گلٹی فیل نہ کرے, گناہ گار نہ سمجھے, اس کے پھر توبہ کے دروازے تقریباً بند ہو جاتے ہیں. چور چوری کرتا ہے نا, کبھی توبہ نصیب ہو جائے گی کیونکہ اس کے دل میں یہ ضرور ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن جس کے دل سے ختم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اس کا پھر واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلی بات فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں صلی اللہ علیہ وسلم.